الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ ایک ملفوظ میں حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے ارشاد فرمایا، اعمال صالحہ یعنی نیک عمل میں نفع فوری طور پر بھی ہے، صرف ادھار ہی نہیں ہوتا، ہاں ادھار بھی ہوتا ہے یعنی ثواب، اور اس کے ساتھ ایک چیز نقد بھی ہے یعنی رجا اور امید، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق وابستہ ہو جانا جو بغیر اعمال صالحہ کے حاصل نہیں ہوتا۔ اسی طرح برے اعمال کا ایک ثمرہ ادھار ہے اور ایک نقد ہے۔ ادھار تو جہنم کا عذاب ہے، نقد وحشت، ظلمت اور بے چینی ہے جو گناہوں کو لازم ہے۔ اس ارشاد کا مقصد ایک غلط فہمی کو دور کرنا ہے، وہ یہ کہ عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو کچھ اعمال اس دنیا میں کرتے ہیں، چاہے وہ نیک عمل ہو یا برا ہو، اس کا نتیجہ اور ثمرہ اور اس کا فائدہ اور نقصان آخرت میں ظاہر ہوگا۔ اگر اعمال اچھے ہیں تو ثواب ملے گا انشاءاللہ، اور اگر اعمال خراب ہے تو عذاب ہوگا۔ گویا کہ جو کچھ بھی ہے وہ ادھار ہے، یعنی دنیا میں اس کا کچھ بھی بدلہ نہیں ملے گا۔ حضرت والا اس ملفوظ میں اس غلط فہمی کو دور فرما رہے ہیں کہ بات ایسی نہیں کہ اعمال کے ثمرات اور ان کا نفع اور نقصان ادھار ہے، بلکہ اعمال کے کچھ ثمرات اس دنیا میں بھی مل جاتے ہیں۔ وہ نقد ثمرات کیا ہے؟ اس پر فرمایا کہ نیک عمل کا سب سے پہلا ثمرہ یہ ملتا ہے، نیک عمل کرنے کے بعد انسان کو یہ امید ہو جاتی ہے کہ شاید اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل کی بدولت اپنے فضل و کرم سے اس کو قبول فرما لے اور مجھے نواز دے۔ اس کا نام رجا اور امید ہے۔ یہ نیک عمل کا نقد فائدہ ہے جو انسان کو حاصل ہوتا ہے۔ یہاں ایک باریک بات سمجھنا ضروری ہے، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو نیک عمل کرنے کی توفیق دی ہے، اگر انسان کی نگاہ اس عمل کی طرف ہو جائے اور وہ سوچے کہ مجھ سے یہ بہت ہی اچھا عمل ہو گیا، اور وہ سمجھ لے کہ بس میرا یہ نیک عمل مجھے نجات دلا دے گا اور مجھے جنت میں لے جائے گا، تو یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ اور اسی کو صوفیہ کرام کی اصطلاح میں رویت عمل اور خود پسندی کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص نماز پڑھے اور وہ یہ سوچے میں بہت اچھی نماز پڑھتا ہوں اس لیے میں یہ اچھا کام کر رہا ہوں، اور یہ سوچے کہ میری یہ نماز مجھے جنت میں لے جائے گی، تو یہ سوچ بڑی خطرناک ہے۔ اب ایک طرف حضرت والا یہ فرما رہے ہیں کہ عمل کا نقد ثمرہ یہ ہوتا ہے کہ اس نیک عمل سے امید پیدا ہو جاتی ہے، اور دوسری طرف صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ رویت عمل اور خود پسندی ناجائز ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ان دونوں کے درمیان فرق کس طرح کیا جائے، کہ یہ سوچ خود پسندی میں داخل ہے یا رجا یا امید میں داخل ہے؟ تو دونوں کے درمیان فرق اس طرح ہے کہ اگر کسی عمل کے کرنے کے بعد طبیعت میں بشاشت اور خوشی پیدا ہو اور اس نتیجے میں اللہ کا شکر ادا کرے کہ الحمدللہ اللہ نے مجھے یہ نیک عمل کی توفیق دی ہے، اور یہ امید باندھ لے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ نیک عمل کی توفیق دی ہے تو مجھے نواز بھی دیں گے، بس اس حد تک ہے تو یہ رجا۔ چنانچہ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا سرت کا حسنتک وساعت کا سیئتک فانت مؤمن، جب تمہیں اپنے اچھے عمل سے خوشی ہو اور برے کام سے رنج اور تکلیف ہو تو یہ تمہارے ایمان کی علامت ہے۔ ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، بعض اوقات میں کوئی اچھا عمل کرتا ہوں تو عمل کرنے کے بعد مجھے خوشی ہوتی ہے، الحمدللہ میں نے ایک اچھا عمل کیا، کیا یہ خوشی عجب اور تکبر تو نہیں؟ جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تلک عاجلک بشری المؤمن، نہیں، نیک عمل کر کے تمہیں جو خوشی حاصل ہوتی ہے یہ مومن کے لیے نقد خوشخبری ہے، گھبرانے کی بات نہیں۔ اور صوفیہ کرام جس کو رویت عمل اور خود پسندی کہتے ہیں، وہ یہ کہ آدمی کو نیک عمل کرنے کے بعد یہ گھمنڈ ہو جائے کہ میرا یہ عمل اتنا اچھا ہے کہ مجھے ڈائریکٹ جنت میں لے جائے گا، اور میرا جنت میں جانا اللہ کے فضل و کرم کی بنیاد پر نہیں
بلکہ میرے عمل کی بنیاد پر ہے۔ اس بات کا میں مستحق ہو چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں داخل فرما دے۔ یہ بڑی خطرناک چیز ہے۔ ارے استحقاق کوئی عمل نہیں، تم جتنا بھی عمل کرتے رہو مگر جنت کا استحقاق پیدا نہیں ہوگا، اس لیے کہ جنت کی نعمتیں غیر متناہی ہے، اس کے آگے تمہارے عمل کی کیا حقیقت؟ تم نے تو 2 منٹ میں ایک عمل کر لیا یا 5 منٹ میں کر لیا اور پھر کہنے لگے مجھے اس عمل کے بدلے جنت چاہیے، وہ جنت جو غیر متناہی ہے، جس کی کوئی حد نہیں۔ 4 رکعت کے بدلے ایسی جنت مانگتے ہو، تم کتنا ہی عمل کرتے رہو پھر بھی جنت کا استحقاق نہیں ہوگا۔ فرض کرو تمہیں 80 سال کی زندگی ملی اور تم نے اپنی پوری زندگی سجدے میں گزار دی، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم نے زیادہ سے زیادہ 80 سال عبادت کی۔ دوسری سال جنت کی نعمتیں نہ 100 سال، نہ 1000 سال، نہ لاکھ سال، بلکہ ہمیشہ ہمیش کے لیے ہے۔ اگر انسان ساری عمر بھی عبادت کرتا رہے پھر بھی جنت کا استحقاق پیدا نہیں ہوگا۔ انسان کا کوئی عمل ایسا نہیں جو اس کو جنت کا مستحق بنا دے۔ یہ اللہ کا کلام ہے کہ بعض مرتبہ وہ کہہ دیتے ہیں اے بندہ تو نے یہ عمل کیا تھا اس لیے میں تمہیں جنت کا مستحق بناتا ہوں۔ اسی لیے حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی انسان کا کوئی عمل اس کو جنت میں نہیں لے جائے گا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں میں نے سوال کیا آپ کا عمل بھی آپ کو جنت میں نہیں لے جائے گا یا رسول اللہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا الا ان یتغمدنی اللہ برحمتہ، نہیں میرا عمل بھی مجھے جنت میں نہیں لے جائے گا جب تک کہ اللہ اپنی رحمت سے مجھے ڈھانپ نہ لے۔ دیکھیے ساری کائنات میں کیا کسی کا عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے برابر ہو سکتا ہے؟ بالکل بھی نہیں ہو سکتا۔ اس کے باوجود آپ یہ فرما رہے ہیں میرا عمل بھی مجھے جنت میں نہیں لے جائے گا جب تک اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں مجھے ڈھانپ نہ لے۔ اس سے پتہ چلا عمل سے جنت کا استحقاق پیدا نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔